یہ پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، زبان کے بچانے کا بیان۔ بلا سوچے سمجھے، بلا سوچے کوئی بات نہ کرو، جب سوچ کر یقین ہو جائے کہ بات کسی طرح بری نہیں ہے تب بولو۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو، وہ یہی ہے۔ تولو کا مطلب یہ کہ اپنی بات کا اندازہ لگاؤ کہ حالات کے اعتبار سے، واقعات کے اعتبار سے، مجلس کے اعتبار سے تمہاری بات مفید ہے یا نہیں ہے۔ اگر تمہاری بات مفید ہو، ٹھیک ہے، الٹا تمہاری اوپر ہی نہ پڑے تو پھر ایسی بات کرو، لیکن اگر وہ بات الٹا تمہاری اوپر پڑنے والی ہو تو پھر ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ کسی کو بھی ایمان کہنا یا یوں کہنا کہ فلاں پر اللہ کی مار، اللہ کی پھٹکار، اللہ کا غضب، دوزخ نصیب ہو، خواہ آدمی ہو جانور ہو، یہ سب گناہ ہے۔ جس کو کہا گیا اگر وہ ایسا نہ ہو تو یہ سب پھٹکار لوٹ کر اس کہنے والے پر پڑتی ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ چلو جی، دیکھا میں نے شروع میں کیا تقریر کی ابھی؟ بات کو دیکھو، اب پہلے یہ دیکھو ادب نمبر 1 کیا گزرا۔ پہلے میری بات آپ نے سنی ہے کہ نہیں سنی، میں نے کیا کہا؟ اور ادب نمبر 1 کو بھی دیکھو اس نے کیا کہا، پھر اس کے باوجود میسج کیا کہ آج تو یہ نہیں ہے، آج تو دوسری کلاس ہے۔ غور سے بیٹھا کرو بھائی، کیا کر رہے ہو؟ انسان جدھر بیٹھا ہوتا ہے وہاں پر وہ مٹی کا ڈھیر ہوتا ہے، وہاں پر انسان نہیں ہوتا۔ انسان وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پر اس کا دل دماغ ہوتا ہے۔ تو دیکھو، کسی کی طرف کسی کے اوپر لعنت نہیں کرنی چاہیے، کسی کو یہ کہنا تم جہنمی ہو، تم جو ہے تو تمہاری پر اللہ کا غضب ہو، یہ نہیں کہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جس کے لیے یہ بد دعا کر رہا ہے، اگر وہ آدمی اس بد دعا کا مستحق نہ ہو تو پھر وہ بد دعا اس کہنے والے کے اوپر لوٹ آتی ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اس لیے یہ والی بات کسی، ہاں اگر یہ ہے کہ بالفرض اگر کسی نے چوری کی تو اس طرح نہ کہو زید کے اوپر لعنت، بالفرض اگر اس نے چوری کی کہو کہ چور کے اوپر لعنت۔ جھوٹ کسی نے کہا تو یہ نہ کہو تمہاری اوپر، بالکل اس بندے کو اسپیسیفک نہیں کرنا چاہیے، اس کو خاص کر کے اس کے اوپر لعنت نہیں کرنی چاہیے، کہنا چاہیے کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت، چور پر اللہ کی لعنت، ٹھیک ہے؟ دگلی بات منہ دیکھنے کی مت کرو، کہ اس کی منہ پر اس کی اور اس کے منہ پر اس کی، ٹھیک ہے؟ ہاں، مطلب یہ کہ یہ نہ کرو کہ دوغلی باتیں کرنے لگو، جس کے ساتھ جو ہے تو بیٹھو تو اسی کی گن گانے لگو، دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر اسی کی گن گانے لگو۔ زید کے ساتھ ہاں بھائی تم بڑے اچھے ہو، ہمارے یہاں بیکار آتے ہیں جانے دو، اس کی تو بات ہی نہ کرو۔ عمر کے ساتھ بیٹھے، ہاں یار آپ بالکل اخلاص، یار بالکل مشکل میں آنے والے ساتھی ہو آپ۔ زید، یار زید کی بات ہی نہ کرو یار، آدھے راستے میں چھوڑنے والا بندہ ہے، آدھی رات کا دوست ہے وہ، اس کو دفاع کرو یار۔ یہ کیا ہے؟ دغلا پن ہے، ایسا دغلا پن اللہ کے رسول نے فرمایا اختیار نہ کیا کرو، یہ بھی کیا ہے؟ منافقت ہے۔ چغل خوری ہرگز مت کرو، نہ کسی کی چغلی سنو، ٹھیک ہے؟ چغل خوری نہیں کرنی چاہیے، بلا وجہ جو ہے تو کسی کی شکایت پہنچا دینا، ہاں بھائی وہ تو ٹھیک ہے، اب نہ جو ہے تو تم کسی دفتر کے اندر ملازم ہو، نہ جو ہے تو تمہارے کسی کے ساتھ کام ہے، بس ویسے ہی تم نے دفتر کا ملازم دیکھا کہ بات پھر اب تمہارا کیا کام ہے اس کے ساتھ، فوراً جا کے اس کے دفتر کے اندر، وہ تمہارے دفتر والا بندہ تو باہر پھر رہا تھا، تمہارے دفتر کی چھٹی ہے کیا؟ شغل خوری بھی کس طرح کی ترتیب، وہ پلان بنا کے، ہاں وہ ویسے ہی میں پوچھتا تھا تم لوگوں کی دفتر کی چھٹی ہے، وہ بندہ تو باہر پھر رہا تھا، اگر چھٹی ہو جائے تو پھر دفتر کے اندر کیسے آتے؟ تو یہ کیا ہے؟ شغل خوریاں اس طرح نہ کیا کرو، ٹھیک ہے؟ جھوٹ ہر، ہاں یہ کہ اگر آپ کی ڈیوٹی لگی ہے بھائی ادھر بیٹھو، جو بندہ جو ہے تو یہاں سے نکلے پھر بلانا، جو نہ آئے پھر ہمیں بتانا، ٹھیک ہے؟ حاضری لگاؤ یہاں پر بیٹھ کے، کام ہی اگر کسی کو یہ دیا گیا ہے، اس کی ڈیوٹی ہی یہی ہے، اس کو تنخواہ ہی اس کام کی ملتی ہے، تو ظاہر ہے پھر وہ تو بتائے گا۔ جھوٹ نہ بولو، جھوٹ نہ بولو، خوشامد سے کسی کے منہ پر اس کی تعریف نہ کرو، پیچھے بیٹھ پیٹھ پیچھے بھی حد سے زیادہ تعریف نہ کرو، کسی کے منہ پر بھی اتنی تعریف نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یا آثار میں سے ہے، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جو تمہارے منہ پر تعریف کرے مٹی لے کر اس کے منہ میں ڈال دو، جو منہ پر تعریف کرے مٹی لے کے اس کے منہ میں ڈالو، کہ یہ وہ نہ کیا کرو، خوشامد نہ کیا کرو، یہ خوشامد ہے، ٹھیک ہے؟ اور پیٹھ پیچھے بھی کسی کی تعریف کے اندر حد سے زیادہ نہیں بڑھنا چاہیے، کہ تمہاری تعریف کی وجہ سے کوئی جو ہے تو آ کر اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے اور وہ
اور اس معاملے کی کیا ہو مستحق نہ ہو، تمہاری تعریف کی وجہ سے وہ بندہ کیا ہو گیا مغالطے کے اندر پڑ، یہ حد سے زیادہ، ہاں بس اچھا بندہ ہے، ایماندار ہے، دیندار ہے، زیادہ قصیدے نہ پڑا کرو، اچھا؟ اچھا جی، کسی کی غیبت ہرگز بیان مت کرو، اور غیبت یہ ہے کہ کسی کی پیٹھ کے پیچھے ایسی بات کہنا کہ اگر وہ سنے تو اس کو رنج ہو، چاہے وہ بات سچی ہی ہو، اگر غلط بات ہے تو وہ بہتان ہے اور اس میں زیادہ گناہ بھی ہے۔ غلط بات ہے تو وہ بہتان ہے اور اس میں زیادہ گناہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا کرنا، کسی کے پیٹ کے پیچھے ایسی بات نہیں کہنا چاہیے جو اس کے اندر موجود ہو، اس کے عیوب کو ظاہر کرنا بلا وجہ، یہ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ غیبت کے اندر آئے گا۔ کسی سے بحث مت کرو، اپنی بات اونچی مت کرو، بحث و مباحثہ کرنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، اچھا؟ ویسی بلا وجہ یہ خاص کر کیا ہو، یہ جو سیاست کا میدان گرم ہے، فضول قسم کی بحث، فضول قسم کی باتیں، ٹھیک ہے؟ آخرت کو برباد کرنے والی بات ہے۔ اس دن جو ہے تو مجھے کسی نے میسج کیا ہماری مسجد میں سے، محلے کی مسجد کا، کہ بھائی وہ ٹرانسجینڈر کا بل پاس ہوا تھا نا، تو وہ اس کی بات چل رہی تھی، تو اب ایک کہہ رہے کہ امام مسجد تھے، وہ بیٹھے تھے مسجد کے اندر، یہی باتیں چل رہی تھی کہ یہ گناہ ہے، یہ ہے، اور اس نے کہا کہ عمران خان نے یہ بل پاس کیا ہے، جو بھی ہے بالفعل مجھے تو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ نہ میں یہ سیاست زیادہ جو ہے تو یہ ٹاک شو وغیرہ دیکھتا ہوں، بالکل فضولی قسم کی چیز ہے۔ تو ادھر جو ہے تو ایک تھا پی ٹی آئی والا، اگرچہ جاہل قسم کا تھا، تو کہا کہ اس نے کہا کہ اگر عمران خان جو ہے وہ کافر بھی ہو جائے نا، ہم پھر بھی اس کا ساتھ دیں گے، ہم پھر بھی اس کا ساتھ دیں گے اگر وہ کافر بھی ہو جائے۔ تو پھر وہ پوچھ رہے تھے کہ بھائی ایسے بندے کے پیچھے کیا کرنا چاہیے، ایسے بندے کو مؤذن بنانا اور ایسے بندے کو اقامت کے لیے چھوڑنا کہ وہ اقامت پڑھے، یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ میں نے کہا ایسے بندے کو نا، اس کو، اس نے جس مجلس کے اندر یہ بات کی ہے تو اس مجلس کے اندر ہی اس سے توبہ کرائی جائے، کبھی تم توبہ کرو، استغفار کرو، توبہ استغفار کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تو اس کو کہو تم ادھر سے فارغ ہو، تم اذان مت دو، تم اقامت بھی مت کرو، تم اس بات کی قابل نہیں ہو کہ تم اقامت کرو اور تم اذان دینے لگو۔ یہ کیا ہے؟ یہ غلو ہے، حد سے تجاوز ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسے نہیں کرنا چاہیے، بس چھوڑ دو یہ چیزیں، ٹھیک ہے؟ آپ میں سے جو بھی ہے کم از کم خود تو عہد کر لے کہ بھائی جس پارٹی کو بھی جوائن کرنا ہے وہ آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے، اس کو ٹھیک ہے جاؤ ووٹ دو اس کو، جب الیکشن کے دن ہو اس کو ووٹ دو، لیکن جھنڈے نہ اٹھاؤ کسی کے، جمعیت کا جھنڈا بھی نہ اٹھاؤ بس ہے۔ اور بتاؤ، جمعیت علماء اسلام کا بھی جھنڈا نہ اٹھاؤ، جب الیکشن کے دن آ جائیں تمہیں بس جو ہو، جس کو دن ووٹ دینا ہو جاؤ بس اس کو ووٹ دے دو، بس ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ جو ہے تو نہ کیا کرو، نہ جو ہے تو تمہیں مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ہے تو تمہیں تھپکی دینی ہے، شہباز دینا، اور نہ عمران خان نے تو ویسے بھی نہیں دینا، ٹھیک ہے؟ اور نہ جو ہے تو تمہیں زرداری دے دینا ہے، اور نہ جو ہے تو نواز شریف نے جو ہے تمہیں تھپکی دینی ہے۔ تم لوگ ایک دوسرے کا سر بھی پھوڑو گے نا تو ان کا ایک بال بھی جو ہے تو وہ نہیں جلے گا، اور ان کا ایک بال بھی سفید نہیں ہوگا تمہارے اس غم کی وجہ سے۔ ان کے ماتھے کے اوپر ایک لکیر بھی نہیں بنے گی، بھائی میرا ایک سپورٹر تھا اس نے اپنے آپ کو آگ لگا دی تھی میرے محبت میں، اس نے صداقت کے لیے اپنے آپ کو آگ لگائی تھی کہ میں سچا ہوں، اس کے لیے اس نے خود کو آگ لگا دی، اس کے ماتھے کے اوپر بل بھی نہیں آئے گا، سمجھ گئے؟ اس لیے یہ چیزیں چھوڑو، ایسے ایسے نہ کیا کرو، ٹھیک ہے؟ بس خود، ٹھیک ہے، بجائے اس کے جو ہے تو اپنی کتاب اٹھاؤ، قرآن دیکھ لو، حدیث دیکھ لو، بہشت زیور دیکھ لو، بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ بحث و مباحثے کے اندر پڑھو، کسی کو جو ہے تو ثابت کرنا ہے اور کسی کو نیچا دکھانا۔ ہمیں کیا پتا کون اچھا ہے کون بنا ہے، ہمیں کیا پتا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے علم کے مطابق بس الیکشن کے دن میں عمران خان کو تم نے ووٹ دینا، جو عمران خان کو ووٹ دو، میں یہ نہیں کہتا کہ اس کو ووٹ مت دو، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، جھوٹا وعدہ نہ کیا کرو، جھوٹا وعدہ کا مطلب کیا؟ جھوٹا وعدہ کا مطلب یہ، جھوٹا وعدہ اس وقت جھوٹا وعدہ کہلاتا ہے کہ جب بندہ وعدہ کرے اور وعدہ کرتے ہی یہ نیت ہو میں نے تو وعدہ پورا ہی نہیں کرنا، یہ ہے جھوٹا وعدہ۔ یہ کیا ہے؟ جھوٹا وعدہ۔ ہاں بھائی کل، ہاں بس ٹھیک ہے تم جاؤ میں آ جاؤں گا، دوسرے بدل، یار کل تم نے وہاں پہ جانا ہے اور تم نے اس کو کیوں کہا کہ میں دوں، اور یار ٹرخا رہا تھا، اس کو ٹرخا رہا تھا، بس صرف بھگا رہا تھا، جیسے بھاگ گیا نا، دیکھو
अब अगर मैं कहता कि मैंने नहीं आना तो फिर वो और भी मिन्नतें करता और भी जो है तो वो इधर ही ठहरा रहता और नाक में दम करता, बस उधर से भगा रहा था उसको। ये क्या है, झूठा वादा है, ऐसे न किया करो, ठीक है। झूठा वादा वो भी है कि आदमी वादा कर ले और वादा करते वक्त तो वादा को तोड़ने की नियत ना हो, लेकिन जब वादा पूरा करने का वक्त आए और वादा पूरा भी कर सकता हो और फिर भी गफलत की वजह से पूरा ना करे, ये भी झूठा वादा है, ठीक है। इसका भी गुनाह होगा। लेकिन अगर वादा किया, वादा करते वक्त पूरा करने की नियत थी, जब वादा पूरा करने का वक्त आया उस वक्त भी पूरा करने की नियत थी, लेकिन हालात ऐसे बने कि वादा पूरा नहीं कर सकता था, अब क्या है, अब ये माजूर होगा। अब अगर वादा पूरा न किया तो अब इसका गुनाह नहीं होगा, ठीक है। ऐसी हंसी मत करो जिससे दूसरा जलील हो जाए, ऐसी हंसी न किया करो जिससे दूसरा जलील हो जाए। एक तो हंसी है ना, हंसी, आदमी हंसना खुश तबीयत ही की वजह से, दूसरा आदमी हंसता है किसी को जलील करने की नीयत की वजह से, किसी का मजाक उड़ाने की नीयत से, तो ये क्या है, ये जायज़ नहीं है, ठीक है, ऐसे नहीं करना चाहिए। अपनी चीज़ या किसी हुनर पर क्या है, क्या लिखा है, अपनी चीज़ या किसी हुनर पर बड़ाई मत जतलाओ, ठीक है। मतलब ये कि अगर तुम्हें अल्लाह ताला तुम्हारे पास कोई चीज़ है या तुम्हारे पास कोई स्किल वगैरह है, ठीक है, तुम किसी काम में माहिर हो, तो उनके अंदर फिर क्या है, अपनी बड़ाई मत जतलाओ। फिर ये ना कहो भाई मेरे पास तो ये हुनर है, मैं सिलाई जानती हूँ और मैं कपड़े के अंदर कढ़ाई भी करती हूँ, हमारे घर वाले तो सब बस हम खुद ही कपड़े सीते हैं, किसी को हम देते नहीं है, बड़ाई मत जतलाओ। हाँ कहो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे ये हुनर दिया है, मेरे अंदर ये हुनर है, ठीक है। जो मैं बड़ा अच्छा सालन बनाती हूँ, मैं सालन बनाऊँ तो बिल्कुल घर के सारे बर्तन साफ हो जाते हैं, कोई बिल्कुल खाना छोड़ते नहीं है, ये वो, ऐसा नहीं किया करो, ठीक है। हाँ ये है कि कहो अब क्या है, अल्लाह तहदीस बिन नेमत के तौर पर कि अल्लाह ताला ने मुझे ये नेमत अता फरमाई, लेकिन ऐसे बयान न करो जिसमें खुद की बड़ाई मकसूद हो, ये न किया करो। शेर व अशआर का धुंध मत रखो, अलबत्ता मजमून खिलाफ शरा न हो, थोड़ी सी आवाज़ से कभी कभी कोई दुआ नसीहत का शेर पढ़ लिया तो डर नहीं। मजाक की बात, उसको माशूकी के शायरे पढ़ना, गज़लियात करना, ये नहीं करना चाहिए, अच्छी बात नहीं। जिन अशआर के अंदर क्या हो, आखिरत का के लिए सबक हो या दुनिया के एतबार से कोई नसीहत हो, वो पढ़ लिया तो उसमें कोई मजायका नहीं है। सुनी सुनाई बातें मत कहा करो, क्योंकि अक्सर ऐसी बातें झूठी होती है। सुनी सुनाई बातें, खासकर मीडिया की बातें सुनी सुनाई बातें, अच्छा, मीडिया की बात सुनी सुनाई, अखबारों की बातें सुनी सुनाई बातें होती हैं, वो बातें आगे ना फैलाया करो, अच्छा, समझ आ गई बात। सुनी सुनाई बात ना फैलाया करो, उस बात की तस्दीक उस वक़्त तक ना किया करो जब तक वो बात जिसके मुतालिक है उसने खुद उसके बारे में कोई सफाई पेश न की हो। वरना तो मीडिया तो किसी के, मीडिया तो क्या करता है, वो किसी की अच्छाई थोड़ी बयान करता है। मीडिया तो ये कहता है कि जब तक हम किसी की बुराई बयान नहीं करेंगे जब तक लोग हमें देखेंगे नहीं। मीडिया को लोग क्यों देखते हैं, इसलिए कि वो बुराई बनाए बयान करते हैं ना, लोगों की बुराई बयान करते हैं, तब जाके तो लोग उसको देखते हैं। फलां बंदा आज है तो वो पकड़ा के, फलां बंदा उस वो जो है तो आज उसकी पिटाई हो गई, हाँ, फलां बंदे के ऊपर इल्जाम साबित हो गए, ऐसी बातें ही तो लोग देखते हैं मीडिया के ऊपर। हाँ, फलां बंदे ने नमाज पढ़ी, वो बंदा हज से आया हो, यार हज से आया तो फिर हम क्या करें, हम उसको हाजी साहब कहना शुरू कर दे, नमाजी कहना शुरू कर दे, जाके उसकी बेअत करें। ऐसी बातें लोगों ने क्या कहाँ देखनी है। हाँ फलां बंदे ने हज में चोरी की, ये बात फैलाएंगे, तो उन्होंने अच्छी बात कहाँ फैलानी होती है, ठीक है। तो ऐसी बातें न फैलाया करो, समझ आ गई बात। चलो यहाँ तक बस करते हैं, ठीक है, बाकी इंशाल्लाह हफ्ते को करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।